میں دیکھ لوں کہ یہ غلاموں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی 3 راتیں مکہ میں خیمے میں گزری ہیں، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں جانا ہے۔ آج کا عنوان ہے پیار کا پھول ابھی کھلا ہی تھا، پیار کا پھول ابھی کھلا ہی تھا۔ رسول اللہ اب بی بی آمینہ کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ 577 عیسوی کا زمانہ ہے۔ بی بی آمینہ کی زندگی اپنے بیٹے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب انہیں اپنے بیوہ ہونے کا غم نہیں رہا، اب انہیں دن رات لمبے نہیں لگتے۔ عرب میں دوسرا تیسرا نکاح عام ہے، بہت کم عورتیں ہیں جو دوسرا یا تیسرا نکاح نہیں کرتی۔ بی بی آمینہ نے عبداللہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بیٹا نظر آتا ہے تو سب پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ پیارا سا بیٹا گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اپنے دادا دادی چچاؤں پھوپھیوں سب سے پیار لے رہا ہے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ جناب حالہ سے عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہیں، جو رسول اللہ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ عباس بن عبد المطلب بھی ان بچوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ حارث بن عبد المطلب کا بیٹا ابو سفیان رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے، اور وہ بھی انہی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بنی تیم کا عبد الکعبہ بن عثمان بھی رسول اللہ کے ساتھ کھیلنے والے بچوں میں شامل ہے۔ بی بی آمینہ کی زندگی خوشیوں سے اور محبت سے بھرپور ہے۔ پیارا بیٹا، اچھی عادتیں اور ماں سے محبت۔ بی بی آمینہ کے گھر میں بہار تو آنی ہی ہے۔ 1 سال خوشی خوشی پلک جھپکتے گزر گیا ہے۔ رسول اللہ کی عمر اب 6 سال ہے۔ بی بی آمینہ اپنے والدین کے شہر یثرب یعنی مدینہ منورہ جا رہی ہیں۔ رسول اللہ بھی ساتھ ہیں، اور ان کی حبشی کنیز برکہ یعنی ام ایمن بھی۔ یثرب عبد المطلب کا بھی ننہال ہے۔ رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ 1 مہینے سے یثرب میں ہے۔ مکہ میں پانی ایک نایاب شے ہے۔ یثرب میں رسول اللہ کو تالاب بھی نظر آئے ہیں۔ یہیں رسول اللہ نے پہلی دفعہ پانی میں اپنا عکس دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے یثرب میں ہی تیرنا سیکھا ہے۔ یہاں رسول اللہ کی بچوں سے خوب دوستی ہے۔ ایک بچی کا نام انیسا ہے، وہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ یثرب میں بچے ایک مینار کی چوٹی پر بیٹھنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تفریح ہے۔ یہ سب کچھ انسانی فطرت اور بچپن کے عین مطابق ہے۔ یثرب رسول اللہ کے لیے خوشی اور کھیل کود کے علاوہ بہت کچھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یثرب کے لوگ چمڑے سے جیکٹ، جوتے اور بچھونے کے گدے بناتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کپڑا بنانے کے لیے کھڈیاں بھی اپنے گھروں میں لگا رکھی ہیں۔ لوہے اور تانبے کے برتن بھی بنتے ہیں۔ یہاں رہنے والے یہودی چاندی اور سونے سے زیورات بناتے ہیں اور برتن بھی۔ یثرب میں رسول اللہ نے نفاست، باریکی اور ہنر مندی سے کام ہوتے دیکھا ہے۔ کھجوروں کے باغ اور انہیں پانی دینے کے لیے کنویں یثرب میں موجود ہیں۔ یہاں کھجوروں کے علاوہ سنگترا، امرود، سیب اور انگور عام ملتے ہیں۔ یہاں سبزیاں بھی وافر تعداد میں ملتی ہیں۔ گندم اور جو کا آٹا پیسنے کے لیے چکیاں بھی ہیں، جنہیں اونٹوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ تیل نکالنے کے لیے کولو بھی موجود ہے۔ رسول اللہ نے یثرب میں بہت کچھ مکہ سے مختلف دیکھا ہے۔ رسول اللہ یثرب میں رہتے ہوئے والدہ کے ساتھ اپنے والد عبداللہ کی قبر پر بھی جاتے ہیں۔ عبداللہ یثرب کے ایک گھر کے اندر دفن ہے۔ یثرب میں 1 مہینہ رہنے کے بعد بی بی آمینہ نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا ہے۔ یثرب سے واپسی پر بھی یہ قافلہ بی بی آمینہ، رسول اللہ، کنیز برکہ اور 2 اونٹنیوں پر ہی مشتمل ہے۔ ایک اونٹنی پر سیدہ آمینہ اور دوسری اونٹنی پر رسول اللہ کے ساتھ ام ایمن سوار ہیں۔ قافلہ ابوا پہنچا ہے، جو یثرب سے
222 किलोमीटर जबकि मक्का से 264 किलोमीटर दूर है। अबवा पहुंचने पर बीबी आमिना की तबीयत ख़राब हो गई है। अबवा का इलाका 12 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसके शिमाल में एक पहाड़ है और जुनूब में तकरीबन 500 मीटर तक स्याह टीले हैं। ये लोग अबवा में रुक गए हैं। यस्रब में मच्छर पाए जाते हैं और यहाँ आने वालों को बुखार हो जाता है। बीबी आमिना को सर्दी महसूस हो रही है और जिस्म कांप रहा है। बीबी आमिना को बुखार हो गया है। बुखार तेज हो रहा है जिस वजह से बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ रही है। बरका बीबी आमिना की खिदमत में मौजूद है और बेटा अपनी वालिदा को इस हाल में देखकर परेशान है। अबवा में मौजूद हकीम बीबी आमिना का इलाज कर रहे हैं। इलाज की पूरी कोशिश की गई लेकिन बीबी आमिना की तबीयत नहीं संभली और आप इसी बुखार में अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अभी माँ के प्यार का फूल खिला भी नहीं था कि मुरझा गया है। कुदरत आने वाले वक्त के लिए रसूलुल्लाह की तरबियत का एहतमाम कर रही है। मुश्किल तरीन हालात में भी अपने मालिक का शुक्रगुजार बंदा हो। आज हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के हालात इस तनाजुर में देखते हैं कि वो नबियों के सरदार हैं और अल्लाह के महबूब हैं। हम उनकी कामयाबियों और उनकी अजीम शख्सियत को देखते हैं। ये एहसास कि 6 साल का बच्चा माँ और बाप दोनों नहीं है, उस ज़माने का सफ़र और मुश्किलात, ये सब सोचना भी आसान नहीं है। वालिद उनके पैदा होने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। माँ जिसका प्यार अभी मिला ही था, रसूलुल्लाह को अपनी वालिदा के साथ रहते हुए अभी 1 साल ही गुजरा है कि वो भी साथ छोड़ गई हैं। घर से कई दिन दूर, अनजान रास्ता। अगर कोई वाकिफ़कार है तो बरका, वो बरका जो उनकी कनीज़ है। बरका की उम्र उस वक्त 16 साल है। उसे भी ज़िंदगी की मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। अब बरका की मोहब्बत और वफ़ादारी का इम्तिहान है। बरका के सामने अपने आका का कमसिन बेटा है। बरका पर तो खुद गम का पहाड़ टूट पड़ा है। इतनी शफीक मालिकन, इतना ख्याल और एहसास रखने वाली ज़ात कहाँ से आएगी। कभी बीबी आमिना को देखती हैं जो पुरसुकून अपने मालिक के पास हाजिर होने के लिए आराम कर रही हैं, कभी उस खूबसूरत बच्चे को जिसने अभी ज़िंदगी गुजारनी है। बरका ने हिम्मत दिखाते हुए बड़ी दलेरी से इन हालात को संभाला है। बीबी आमिना को अबवा के मकाम पर दफन कर दिया गया है। अबवा में दाखिल होते ही दाएं हाथ पर एक छोटी सी पहाड़ी पर बीबी आमिना की कब्र है जो दूर चारों तरफ पत्थर रखे हुए हैं। तो यूं बयान करती हैं, रसूलुल्लाह के लिए और सब्र आज़मा था। रसूलुल्लाह अपनी वालिदा की वफ़ात पर रोए, खूब रोए, बार बार रोए। अपनी वालिदा और उनकी मोहब्बत को याद करके रोते रहे। अपनी वालिदा की कब्र के पास बैठकर रोते रहे। बीबी आमिना को दफन करने के बाद मक्का की तरफ सफ़र शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह वापस दौड़े। मैं भी रसूलुल्लाह के पीछे पीछे दौड़ी। मैं आवाज़ें दे रही थी। रसूलुल्लाह अपनी वालिदा की कब्र के पास जाकर रुक गए। एक बार फिर रोने लगे। मैं बेबस थी। रसूलुल्लाह को देखकर मैं भी रोई और खूब रोई। मेरे खुदा में क्या देर तक बीबी आमिना की कब्र के पास बैठकर रोते रहे। आखिरकार खामोश हुए।
تو میں نے رسول اللہ کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر مکہ کا سفر شروع کیا۔ برکا کے لیے بھی یہ لمحے بہت مشکل ہے۔ ایک طرف مالیگن کی دیار غیر میں وفات، تو دوسری طرف 6 سال کا کم سن بچہ جس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس کم عمر میں برکا کے لیے یہ سب کچھ اتنا مشکل ہے کہ بیان سے باہر۔ ابھی ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور برکا سوار ہے اور دوسری اونٹنی ساتھ ساتھ ہے۔ برکا کے نزدیک رسول اللہ کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں۔ ماں بھی کبھی کسی کو بھولتی ہے۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ جب کسی مہم کے سلسلے میں کبھی ابوا سے گزرتے، اپنی والدہ کی قبر پر رکتے اور وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ کی محبت رسول اللہ کو تمام عمر یاد رہی۔ برکا نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے۔ برکا اور رسول اللہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ برکا نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سنبھالا ہے۔ انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی ہے۔ والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں اب کم ہی حصہ لیتے ہیں۔